اچھا جب میں نے پڑھا نا کہ 20 سال سے آپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو مجھے لگا نہیں کہ آپ بلکہ چھوٹی عمر سے کام کر رہی ہیں, آپ کی ایج سے اتنا لگتا نہیں کہ آپ نے 20 سال سے ان کے ساتھ جو ہے ایسے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کا بہت ایک امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ گزارا ہے. بیسکلی مجھے اپنی او پی ڈی سٹارٹ کیے تو ابھی مطلب 2 سے 3 سال ہوئے ہیں. پہلے انٹرنشپ اور اسٹڈی کے دوران یا اس سے پہلے بھی کافی ٹائم سے جو ہے نا ان بچوں کے ساتھ ہی کام کر رہی ہوں, ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں, ڈفرینٹ سیکٹرز میں. اچھا جی اچھا, تو آپ پہلے سے ہی کام کرتی تھیں؟ جی جی پہلے سے. اچھا یہ جو طبقہ ہے بچہ, اسپیشل بچہ اس کو کہتے ہیں, آج کل اس پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ میں بتانا چاہوں گی کہ ہماری سی ایم صاحبہ مریم صاحبہ نے بھی اسکولز جو ہیں وہ بھی ریسنٹلی انوگریٹ کی ہیں آٹسٹک بچوں کے لیے. تو آٹسٹک بچہ ہو گیا, اے ڈی ایچ ڈی کا بچہ ہو گیا, ڈیلے اسپیچ جن کی ہوتی ہے وہ بچے ہو گئے, اور ایسے ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہو گئے, یا ایسے بچے جو کہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, تو کیسے جئیں وہ؟ اصل میں اگر بات کریں تو ڈسیبلٹی ڈفرینٹ ہونا جو ہے وہ ڈسیبلٹی نہیں ہے. یہ بچے ہم سے ڈفرینٹ ضرور ہیں لیکن یہ ڈسیبل نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاؤن سنڈروم بچوں کے تو ان کا آئی کیو لیول جو ہے تقریباً نارمل بچوں کے جتنا ہی ہوتا ہے. ہمیں ان بچوں کے جو چیلنجز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. ایسے جتنے بھی بچے ہیں آپ لوگ ان کو پبلک پلیسز میں لازمی لے کر جائیں. جب ہم ان کو پبلک پلیسز میں لے کر جائیں گے تو لوگ جو ہیں ان سے بات چیت کریں گے, ان کے چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں گے. اب ان کو پبلک پلیسز میں لے کر نہیں جاتے, لوگ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ گھر پہ رہو, تو لوگوں کو نہیں پتا کہ ان بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو نارمل لوگوں کے اندر لے کے جائیں تاکہ یہ آٹومیٹکلی نارملی بہیو کرنا کریں, اور لوگوں کو بھی پتا ہو کہ ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے. ہم 1 by 1 کر کے بات کرتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں آٹسٹک اور اے ڈی ایچ ڈی کے بچے جو ہوتے ہیں, اس میں ہم پہلے بھی بہت شوز کر چکے ہیں, مگر obviously آپ ان کی اسپیچ تھراپسٹ ہیں, ان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ اے ڈی ایچ ڈی کی بات کریں تو اے ڈی ایچ ڈی جو ہے وہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, اور یہ بچپن سے ہی بچے میں ہوتا ہے. اس میں بچہ جو ہے اس کی اسپیچ بالکل نہیں ہوتی, سوشل نہیں ہوتا. اور اگر بات کریں اس کی ہسٹری میں تو سب سے زیادہ اگر مدر کی اسٹریسفل پریگننسی ہے تو ون آف دی میجر ریزن ہے کہ بچہ اے ڈی ایچ ڈی اور آٹزم میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بچے کافی زیادہ ہائپر ہوتے ہیں, کچھ بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ ہائپر ایکٹیو نہیں ہوتے, یہ بھی ویری کرتا ہے. آٹزم کی بات کریں, آٹزم جو ہے وہ کلیکشن آف دی ڈس آرڈر ہے کہ اس میں ملٹیپل ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں. بچہ جو ہے وہ کمیونیکیشن بھی نہیں کرتا, اس کی سوشل سکلز بھی نہیں ہوتی, ایک چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ اٹیچ ہوتا ہے کہ انسانوں کی بجائے چیزوں سے لگاؤ رکھتے ہیں, آرگنائز کر کے چیزوں کو رکھنا. اب کلینک پہ ایک بچی آتی تھی, وہ ایک بلینکٹ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی. یہ آٹزم کے بچوں کی نشانی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے اسپیسیفک چیز نا اپنے پاس رکھتے ہیں. اچھا یہ آٹسٹک بچے کی نشانی ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر فتیہ کہ پرزم ہوتا ہے کیا, کس پرزم میں بچہ فال کرتا ہے, کیونکہ آٹسٹک ویری کرتا ہے. کچھ بچے کم آٹسٹک ہوتے ہیں جس سے میں نے دیکھا, اور کچھ بچے بہت آٹسٹک ہوتے ہیں. جو کم آٹسٹک ہوتے ہیں وہ چل بھی سکتے ہیں, بول بھی تھوڑا بہت سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, لیکن کچھ بچے بالکل جو ہوتے ہیں جیسے سویئر کیٹیگری میں ہوتے ہیں. جی, تو آپ کیسے ان بچوں کو ہم ان چیلنجز سے کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں؟ اگر بات کریں تو بچوں کی بالکل کیٹیگریز بنتی ہیں نا, جیسے مائلڈ, ماڈریٹ اور سویئر. اسی طرح مائلڈ کیٹیگری کے لیے الگ سے تھیراپی ہے, ماڈریٹ کی الگ سے اور سویئر کی الگ سے. کوئی بھی ایک تھیراپی پلان جو ہے وہ دوسرے بچے پہ اپلائی نہیں کر سکتے. یہ میڈیسن کی طرح نہیں ہے کہ بخار ہے سب کو پیناڈول دے دو, ایسا نہیں ہے. اگر مائلڈ کی تھیراپی ہے وہ کبھی بھی آپ ماڈریٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتے. ہر بچے کا تھیراپی پلان ڈفرینٹ بنتا ہے, اس کے گھر کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, اور آفٹر تھیراپی بچہ کیسا رسپونس کرتا ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ کتنی دیر میں ٹھیک ہوگا. اس میں مدر کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر تھیراپسٹ کا رول 40% ہے تو باقی تمام رول جو ہے وہ صرف اور صرف مدر کا ہے. اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا ڈاکٹر فتیہ کہ پاکستان میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ کا مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اگر ہیئرنگ کی بات کریں تو لوگوں کو یہی نہیں پتا لگتا کہ ان کو سنائی کم دیتا ہے یا بالکل سنائی نہیں دیتا. اب پرسوں کی بات بتاتی ہوں, پیشنٹ تھا, اس کی ایج جو تھی وہ 22 ایئرس تھی, اس کو سویئر ہیئرنگ لاس تھا. اس کو اپنے 22 سال میں یہی نہیں پتا لگا کہ اس کو کم سنائی دیتا ہے. اب میرے پاس آیا تو میں نے فوراً اس کو کہا کہ اپنی ہیئرنگ اسیسمنٹ کروا کے لاؤ. جب اس نے اپنی ہیئرنگ اسیسمنٹ کروائی تو اس کو لگا کہ وہ سویئر ہیئرنگ لاس میں ہے, اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا. جب بچہ سن نہیں سکتا تو وہ بولے گا کیسے؟ اچھا وہ آپ جو ٹیسٹ کی بات کر رہی ہیں, یہ ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے اور یہ کہاں سے کروایا جاتا ہے, اور
اس ٹیسٹ میں کون کون سے لیولز کو آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے؟ اگر ہیئرنگ پہ بات کریں تو ہیئرنگ جو ہے ایڈیولوجسٹ بھی کر لیتے ہیں, ENT اسپیشلسٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر ایڈیولوجسٹ کے پاس چائلڈ ایڈیولوجسٹ ہوتا ہے. ہاں جی, تو اس میں جو ہے وہ ہیئرنگ اسسمنٹ کروائی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سن سکتا ہے. اگر بچہ سن سکتا ہے تو پھر اس کے جو ہے وہ اسپیچ پہ کام کیا جاتا ہے. اگر بچہ سن نہیں سکتا پھر اس کو ہیئرنگ ایڈز لگوائے جاتے ہیں. ہیئرنگ ایڈز کے بعد بچے کی اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے. وداؤٹ ہیئرنگ ایڈز جو ہے وہ بچے کی اسپیچ تھراپی پاسبل نہیں ہے. اچھا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب دیکھا کہ آڈیولوجسٹ ہوتا ہے آن دا ٹائم آف دا برتھ, تو سب سے پہلا جو چیک اپ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلا جب بچے سے یا مدر سے ہسٹری لی جاتی ہے, یہی پوچھا جاتا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف دی برتھ بچہ رویا تھا. اگر بچہ نہیں رویا تو بچے کی برین کی گروتھ نہیں ہوتی, وہیں سے پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اگر بچہ رویا تھا تو پھر اس کی ہیئرنگ کیسی ہے, اگر تو مائلڈ قسم کا ہے پھر تو ہیئرنگ ایڈز کے ساتھ جو ہے وہ اسپیچ تھراپی ہو جاتی ہے. لیکن اگر سویئر ٹو ماڈریٹ ہے پھر صرف اور صرف سائن لینگویج یوز کی جاتی ہے. سائن لینگویج کے ذریعے جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل میں بات کرنا چاہتی سائن لینگویج کے اوپر. ہمارے ہاں نہ کسی اسکول میں کانسیپٹ ہے سائن لینگویج دینے کا, نہ ہی کسی کوئی ایسا پراپر انسٹیٹیوشن ہے جو کہ سائن لینگویج کی مدد لے اور بچوں کو سکھائے. صرف کوئی ایک پرانا ایک ٹی وی چینلز کے اوپر ایک سائن لینگویج سائٹ پہ بنی ہوتی تھی, اور وہ بھی ہمارا اسٹیٹ چینل تھا جو کہ سائن لینگویج کو پروموٹ کرتا تھا. تو کیا آپ کہتی ہیں اس پہ؟ سائن لینگویج کے لیے بالکل یہ چیز ہونی چاہیے. اب یہ بچے جو ہیں, مدر آتی ہے وہ مجھے یہی کہتی ہے کہ میری بچی جو ہے وہ سب کچھ سمجھتی ہے لیکن میری بیٹی کو کوئی نہیں سمجھتا, اس کی لینگویج کو کوئی نہیں سمجھتا. اب سائن لینگویج میں بہت زیادہ لینگویج بیریئر آ گیا, بچوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیسے کرنا ہے. مطلب ایک بیسک جو سائن لینگویج ہے جو ہر پرسن کو جو ہے وہ پتا ہونی چاہیے. آپ بتاتی ہیں سائن لینگویج کے بارے میں, آپ سکھاتی ہیں؟ بالکل, سائن لینگویج کے ساتھ ہی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. فار انسٹنس سائن لینگویج آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے نارمل بچے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو جیسے ماں کو آپ سکھا رہی ہیں, تو کون سی 5 ایسی چیزیں ہیں سائن لینگویج میں جو کہ ماؤں کو پتہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے جیسے بچہ ڈیلی لائف میں زیادہ تر کون سے ورڈ یوز کرتا ہے, مجھے پانی دو, تو ان کو پانی کا سائن بتایا جاتا ہے کہ پانی, پانی, واٹر کا, پینا. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے لپسنگ بھی یوز کرنی ہے, کیونکہ یہ بچے جو ہے وہ کچھ لپسنگ کے ذریعے اور کچھ سائن لینگویج کے ذریعے ہی جو وہ کرتے ہیں. ان کو بیسک سائن سکھائے جاتے ہیں کہ بچے کو اگر کھانا کھانا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ بچے کا یہ سائن جو ہے وہ کھانے کا ہے, پکانے کا یہ سائن ہے, کھانے کا یہ ہے, پانی کا یہ, کہ ان کو بیسک جو ہے نا ڈیلی لائف کی جو بتایا جاتا ہے. واش روم کے لیے ان کو بتایا جاتا ہے فیس بک کا اب ان کا یہ سائن ہے, واٹس ایپ کا یہ سائن ہے, کہ ہر بچے کا جو ہے نا ان کی مدر کو بتایا جاتا ہے. کمیونیکیشن کا یہ سائن ہے, کمیونیکیشن کا مدرس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر بچہ اس طرح کر رہا ہے تو اس کو یہ چیز چاہیے. ٹھیک ہے, مدر کو گائیڈ کرنا ہے کہ ان کی بیسک لینگویج جو ہے ان کو تو پتا ہو تاکہ وہ بچے سے آپس میں کمیونیکیٹ کر سکے. اچھا, یہ سائن لینگویج ہر بچے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کی برین سمجھ کے یا اس کی کمیونیکیشن سکل سمجھ کے ہوتی ہے, کہ ایک ہی سائن لینگویج ہوتی ہے وہ سب پہ لاگو ہوتی ہے؟ آئی کیو کے حساب سے. کچھ بچوں کا جو ہے آئی کیو اگر لینگویج بھی نہیں ہے تو آئی کیو بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے, پھر اس لحاظ سے چھوٹے بچوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, بڑے بچوں کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب میں ان کی بات کرتی ہوں, 9th کلاس کے بچوں کو ہم تھرسٹی کرو پڑھاتے تھے. اب 9th کلاس کا لیول ان کے آئی کیو کے حساب سے, اور ہم لوگوں کے یہاں پہ اگر نارمل بچوں کی بات کریں تو 1 یا 2 سٹینڈرڈز میں جو ہے وہ ان کا تھرسٹی کرو ان کو پڑھائی جاتی تھی. لیکن ان کو ٹوٹلی جو ہے وہ سائن لینگویج کے ذریعے, فلیش کارڈز کے ذریعے ان کو سکھایا جاتا تھا, ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر کے کہ یہ کوا ہے, آپ نے کس طرح کرنا ہے.